इंडिया में एक रक्षा यूनियन के सदर थे, उनका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस ने यूनियन के कहने पर लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने हुक्मरान जमात कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया और बदले में जॉर्ज फर्नांडिस को वजारत दिफा मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियाजी एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात हम कर रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस की। वो वजीर दिफा बन गए। उस वक्त नेवल चीफ थे विष्णु भगोत। एक सेमिनार में विष्णु भगोत ने तकरीर की और उन्होंने सियासी मामलात पर बात की। जब ये बात वजीर दिफा जॉर्ज फर्नांडिस तक पहुंची तो जॉर्ज फर्नांडिस ने विद इन नो टाइम विष्णु भगोत को डिसमिस कर दिया, नेवल चीफ को। ये बात आप गूगल कर सकते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में पढ़ सकते हैं, रक्षा यूनियन प्रेसिडेंट, और विष्णु भगोत नेवल चीफ के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिर्फ एक मतलब हुआ, सिविल सुप्रीमेसी। और इसका सिर्फ एक मतलब हुआ, लोगों के नुमाइंदे, कि जिनको लोग मुंतखब करते हैं, जिनके पीछे लोग होते हैं। सबसे पहले क़ायद आज़म जब पाकिस्तान बना तो सबसे अहम जो मसला था वो था मुहाजिरीन का बहुत ज़्यादा आना और फिर उनको आबाद करना। ये जिम्मेदारी क़ायद आज़म ने अपने सबसे बाएतमाद और करीबी साथी सरदार अब्दुल रब निश्तर के सुपुर्द की। और सरदार अब्दुल रब निश्तर को एक फौजी अफसर मोहम्मद अयूब खान वो असिस्ट कर रहे थे, वो उनकी मदद के लिए मुकर्रर हुए। कुछ ही दिन गुजरे थे कि सरदार अब्दुल रब निश्तर ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शिकायत की कि अयूब खान वो मेरे काम में मुदाखलत करता है, वो बात बात पे डिक्टेट करता है और वो बात मानता भी नहीं है। क़ायद आज़म ने फौरन एक्शन लिया और 2 सजाएं दी अयूब खान को। पहली सजा थी कि अयूब खान को 2 साल तक कोई रैंक न लगाया जाए, और दूसरी सजा ये थी कि अयूब खान को मशरकी पाकिस्तान भेज दिया जाए। यानी क़ायद आज़म खुद बहुत बड़े एडवोकेट थे सिविल सुप्रीमेसी के। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि सिविलियंस पॉलिसियां बनाएंगे और अफवाज पाकिस्तान उन पॉलिसियों पर अमल करेगी और अमल करवाएगी अगर उनको कहा जाए तो। ये पहली शिकायत थी जो क़ायद आज़म को मौसूल हुई और क़ायद आज़म ने उस पर ये जो है वो रद्द अमल दिया। अब मेरे जो मोहतरम व्यूअर्स हैं वो जॉर्ज फर्नांडिस को, विष्णु भगोत को, सरदार अब्दुल रब निश्तर को, अयूब खान को और क़ायद आज़म को, ये वो डॉट कनेक्टिंग कर लें कि इंडिया इस वक्त कहाँ पे खड़ा है और हम कहाँ पे खड़े हैं। पहले अर्ज कर चुका हूँ कि 15 साल में इंडिया ने सिर्फ 2 वज़ीर आज़म जो है वो भुगताए, एक मनमोहन सिंह और दूसरा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अभी भी अपनी दूसरी टर्म पूरी कर रहा है, जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि 15 सालों में 8 वज़ीर आज़म तब्दील हुए। ये दुनिया की अनोखी बस्ती है कि यहाँ पे 20 अरब, 40 अरब, 60 अरब रुपए इलेक्शन की एक्सरसाइज पे फूंक दिए जाते हैं। ठीक हो गया, लोगों को ख्वार किया जाता है, लाइनों में खड़ा किया जाता है, और कई जो है ना वो पाकिस्तान का भला चाहने वाले लोग वो बाहर से वोट डालने के लिए आते हैं अपनी पसंद की पार्टी को। उनका टिकट, उनका आना, उनकी वो मेहनत, उनकी वो रियाजत। ठीक हो गया, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आउट हो गया। पहली बात ये कि फजल रहमान नामी शख्स वो इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, चूंकि वो खुद 2 सीटों से हारता है तो वो कहता है कि हम हल्फ भी नहीं लेते, छोड़ें जी, ये सारी वो जो इतना पैसा लगा वो सारा फजल रहमान की ख्वाहिश पे जो है ना वो कुर्बान कर दिया जाए। बहरहाल यानी वो जो ही हुकूमत आती है उसके बाद जो गुलाम गर्दिशों में वो साजिशें
اور غلام گردشوں میں وہ منصوبے بننا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے ہم نے 8 وزیر اعظم بھگتے، 8 یعنی 15 سال میں 2 وزیر اعظم اور 15 سال میں 8 وزیر اعظم۔ ہم کسی ایک وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ مسٹر اے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھے یا برے تھے، مسٹر بی ٹھیک نہیں تھے یا برے تھے، مسٹر سی ٹھیک نہیں تھے یا برے، 8 وزیر اعظم 15 سالوں میں۔ اور یہ جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے ریاستوں میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا کہ امریکی صدر جیتتا ہے 4 سال، کرے جی جو مرضی ہے کرے، ڈیموکریٹ ہے یا ریپبلکن ہے، پھر 4 سال بعد اس کی پارٹی کا وہی امیدوار ہوتا ہے صدر ہی۔ اگر لوگ اس کی 4 سالوں سے خوش ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، صدر دوبارہ منتخب ہو گیا، یعنی کلنٹن ہوئے، بش ہوئے، اوباما ہوئے، پھر 4 سال موجیں کرے جی، منشور پہ عمل کرے، 4 سال پھر گزر گئے، 8 سال کے بعد وہ جو صدر لوگ کہتے ہیں یا آئین کہتا ہے کہ اس نے جو کچھ کرنا تھا نا، جو کچھ اس کے اندر تھا، جو اس کے اندر جوس تھا، وہ ہم نے 8 سالوں میں نکال لیا، اب بس یہ، اب ہم کوئی اور بندہ۔ اب یہ بائیڈن ہے نا، بائیڈن اس دفعہ 2024 میں الیکشن ہوں گے تو وہ ڈیموکریٹس کا امیدوار ہوگا، اس کے مقابلے میں ریپبلکن اپنا امیدوار لائیں گے۔ اگر لوگ خوش ہیں بائیڈن سے تو بائیڈن کو ووٹ ڈالیں گے، بائیڈن کو اگلے 4 سال بھی مل جائیں گے اور وہ 8 سال کے لیے صدر بن جائے گا، یعنی 4 سال مزید صدر بن جائے گا۔ یہ ہے کامیاب جو ہے وہ ریاستوں کی پہچان۔ بیرن ڈی مانٹسکیو بھی پڑھتے ہیں، بیرن ڈی مانٹسکیو پہلا شخص تھا جس نے اختیارات کی تقسیم کا فارمولہ دیا تھا۔ جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے وہ لازمی اس بندے کے نام سے واقف ہوں گے۔ اس نے اختیارات تقسیم کیے تھے۔ جو ساری ریاستیں ہیں وہ اختیارات کی تقسیم پہ چلتی ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، یہ صدر کا اختیار ہے، یہ عدلیہ کا اختیار ہے، یہ پولیس کا اختیار ہے۔ بس یہ نہیں کہ جی وہ پولیس گھسی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ گھسی ہوئی ہے عدلیہ میں، عدلیہ گھسی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ وہ ہر کوئی اپنے دائرہ کار میں رہ کر وہ اپنا کام کرتا ہے، جس سے پوری جو مہذب دنیا ہے اس نے ترقی کی ہے۔ بیرن ڈی مانٹسکیو یاد رکھنا ہے، اس شخص نے سب سے پہلے اختیارات کی تقسیم کا فارمولہ دیا تھا۔ تو میرا خیال ہے اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، اور اختیارات کی جو تقسیم کا فارمولہ ہے یا جو تصور دیا تھا بیرن ڈی مانٹسکیو نے، تو وہ اس پہ کہاں پہ عمل ہو رہا ہے پاکستان میں وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج سے 2 دن پہلے فیصلہ دیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، چیف الیکشن کمشنر وہ شکایات کا ازالہ کریں، تو اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے۔ وہی چھینا جھپٹی جاری ہے، کاغذات چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، کورنگ امیدوار، اور حتیٰ کہ ایسی بھی شکایات آئی ہیں کہ جو تجویز کنندہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے کئی جگہوں سے۔ تو اس فیصلے کو ابھی بات ہو رہی تھی اس کی اختیارات کی تقسیم کی کہ یہاں پہ قطعی طور پہ جو ہے وہ آج سے کچھ دن پہلے امریکہ میں وہ ایک ریاست کی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل کر دیا اگلے صدارتی الیکشن کے لیے۔ تو پھر کل وہ اطہر من اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ جی عمران خان معصوم ہے سائفر کیس میں۔ آج جو آگ وہ مریم اورنگزیب کے منہ سے نکل رہی تھی، وہ جو آگ اگل رہی تھی وہ کنیز اول نون لیگ کی، وہ ذرا سن لیں۔ یعنی اگر کوئی جج ہوتا، اس جج میں تاڑ ہوتی، تو وہ جو اس وقت کر رہی تھی نا بک بک، اسی وقت اس کو سپریم کورٹ بلا لیتا۔ لیکن یہاں پہ جاری ہے، یہاں پہ ٹوٹل بدماشی ہے کہ جی کسی کے اختیارات کون استعمال کر رہا ہے اور کسی کے اختیارات کون استعمال کر رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے اسی دن
یعنی صبح کے وقت جو ہے وہ اس نے کہا سپریم کورٹ نے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اسی شام اس فیصلے کی ابھی جو ہے نا وہ سیاہی یا روشنائی خشک نہیں ہوئی تھی کہ منشی اعظم سکندر سلطان راجہ اور اس کے جو 4 مٹی کے مادو بیٹھے ہیں وہ سفید داڑیوں والے جن کی آدھی سے زیادہ لاتیں ٹانگیں اب قبروں میں ہیں لیکن جہاں قبر یاد ہوتی تو یہ حال ہوتا ملک کا. انہوں نے پی ٹی آئی سے وہ بیٹ کا نشان واپس لے لیا کہ جی آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. الیکشن پی ٹی آئی کے پارٹی پی ٹی آئی کی اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ 164 رجسٹرڈ پارٹیوں میں سے صرف پی ٹی آئی کے الیکشن اچھالے جا رہے ہیں. کسی کو یاد ہے نون لیگ کے الیکشن جو گھروں میں انہوں نے عہدے بانٹے؟ کسی کو پیپلز پارٹی کی یاد ہیں؟ کسی کو مولوی کی پارٹی کی یاد ہیں؟ لیکن نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کو بالکل کوئی خاطر میں نہیں لایا. یعنی یہ منشی جو بیٹھا ہے اس کی اب وہ 3 سپریم کورٹ کے جو جسٹس ہیں اور ایک ان میں سے ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں سردار طارق مسعود صاحب، اس نے پرواہ نہیں کی. اس کو پتہ ہے یعنی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے اگلے دن کانٹیمپٹ لگ جاتی چیف جسٹس پہ اور اسے کھڑے کھڑے جو ہے نا وہ باہر کا رستہ دکھا دیا جاتا. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کو کسی نے خاطر میں نہیں لایا. اسی طرح جو ہے وہ بدماشی، اسی طرح جو ہے نا وہ ظلم، اسی طرح جبر، اسی طرح زبردستی وہ کی جا رہی ہے. اب یہ پولنگ والے دن یہ تو سارا کچھ پولنگ سے پہلے ہو رہا ہے. یعنی یہ وہ کچھ دن پہلے نا یو اے ای کی مدد سے وہ لاہور میں مصنوعی بارش برسائی گئی ہے سموگ کے لیے. تو یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلی دفعہ مصنوعی الیکشن ہو رہے ہیں. جس طرح ایک ایونٹ کی ریہرسل ہوتی ہے اس ایونٹ سے پہلے، تو یہ ریہرسل کر رہے ہیں کہ چلیں جی ایک ریہرسل کر لیں. جس طرح میں نے کہا لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں، لوگ اپنے آبائی علاقوں کو جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بڑے شوق سے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. یہ مصنوعی الیکشن ہے. پاکستان کی تاریخ کا اتنا کنٹروورشل، پاکستان کی تاریخ کا اتنا گندا اور پاکستان کی تاریخ کا ایک تعفن زدہ لاش کی طرح یہ الیکشن وہ پہلے نہیں ہوا. یعنی پہلے دھاندلیاں تو پہلے دن سے ہو رہی ہیں لیکن الیکشن سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ کو جی کوئی خاطر میں نہیں لایا. منشی اور جو بیوروکریسی ہے وہ اپنی مرضی کر رہی ہے اور ان کو پوچھنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. سردار طارق مسعود صاحب نے کہا، قاضی فائدی صاحب کے دائیں ہاتھ ہیں طارق مسعود صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جی جو اشتہاری ہیں ان کے کاغذات کس طرح جو ہے نا وہ جمع ہوں. اب جو اشتہاری نہیں ہیں ان کے گھر والے جو ہے مثلا اعجاز چودھری صاحب جیل میں، ان کے بندے گئے ان کے کاغذات کروانے، ان کو پکڑ لیا گیا. تو سردار طارق مسعود صاحب سے 10 بستہ گزارش کرنی تھی کہ 4 سال یہ لاڈلا، یہ سپر لاڈلا، یہ ڈاکو، یہ لٹیرا، یہ پالتو، یہ مفرور تھا. تو جاتی امراء میں کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جاتی امراء میں کتنے لوگوں کے کپڑے پھاڑے گئے. بلکہ جس بندے نے 50 روپے پہ وہ اس کی ضمانت دی اس کو وہ وزیر اعظم بن گیا، بجائے اس کو پکڑ کے اور لتر پھیرنے کے اور بند کرنے کے. اگر عام بندہ اس طرح کسی کا ضامن ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے آپ لوگ کہ جی آپ نے ضمانت دی تھی آپ بندہ پروڈیوس کریں. اس کو آپ لوگوں نے وزیر اعظم بنا دیا. جس شخص پہ جس دن وہ فرد جرم عائد ہونی تھی وہ وزیر اعظم بن گیا، اس کے بیٹے پہ فرد جرم عائد ہونی تھی وہ وزیر اعلیٰ بن گیا. تو طارق مسعود صاحب کتنے لوگوں کو جاتی امراء سے اٹھایا گیا، حالانکہ اٹھانا جانا چاہیے تھا. وہ تو عمران خان تھے نا. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ 26 سال میں کسی مخالف سیاستدان کی خاتون پہ بات کرنا، بیوی پہ بات کرنا، بیٹی پہ بات کرنا، اگر آپ کے پاس کوئی کلپ ہو تو آپ نے بھیج دینا ہے. ہاں ان خواتین کو چھوڑ کے جو سیاست میں ہیں ان پر تو وہ بات کرتے ہیں کہ وہ سیاست میں ہیں. جو سیاست میں نہیں ہیں کبھی یعنی عمران خان نے کوئی بات کی ہو تو عمران خان چونکہ وزیر اعظم تھے، ورنہ وہ تو جاتی امراء کی دیواریں بھی گروا دیتے، اس پہ بلڈوزر پھروا دیتے کہ نکالو مفرور کو اور نکالو اشتہاری کو.
बल्कि यहां सिस्टम ने क्या किया कि जिस बंदे ने गारंटी दी थी उसको वजीर आजम बना दिया। तो सर आप ही तो अपनी अदाओं पे गौर करें ना। आपने कल रिमार्क्स पास किए हैं कि जी वो जिस तरह मैंने मिसाल दी कि जाज चौधरी तो इश्तिहारी नहीं है, वो तो जेल में है, वो तो अब हुकूमत की कस्टडी में है, वो किस तरह कागजात जमा करवाएं? न उनको कोई सजा हुई है, उनके बंदे गए, बंदे गिरफ्तार हो गए। तो सर ऐसा न करें। यानी वो जो है ना, ठीक है आप बड़े आपको प्यारे लगते हैं, पीडीएम का कुतखाना आपको बड़ा प्यारा लगता है, वो मौलवी आपको बड़ा प्यारा लगता है जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर जिसने बंदयाल को और बाकी जजों को गालियां दी, वो आपको बड़ा प्यारा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। नवाज शरीफ साहब आपको बड़े प्यारे लगते हैं, जरदारी आपको बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन आप वो जो है ना, मैंने एक दिन पहले भी अर्ज किया था कि ये कुर्सी कल किसी और के पास थी और आने वाले कल में किसी और के पास होगी। आप लोगों की कोई वो आप कहें कि जी हम कोई पता नहीं क्या बला बन गए, उस कुर्सी की ग्रेस का तो ख्याल करें। कल कोई और भी यहां पे बैठेगा या आपसे पहले भी कोई बैठा था, तो उस कुर्सी की ग्रेस का ख्याल कर लें। आप यू वही लाइन ले रहे हैं, यानी वजीर आजम, यानी सिंपल सी बात है, वो ये लाडला, ये जिसके सामने निजाम बिछा हुआ है, उसके लिए तो बायोमेट्रिक करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच गया नादरा। उस वक्त आप कोई लाइन कह देते, उस वक्त आप कोई लाइन बोल देते कि ये क्या हो रहा है, और उस इश्तिहारी के सारे, यानी अगर मैं होता तो मैं सारा घर उठा लेता कि इधर चलो और लितर फेरता उनको कि किधर है वो इश्तिहारी। और खासकर वो जो छोटा पालशी है जिसके बारे में बाजवा कहता है इसको माँ की गालियां दो, बहन की गालियां दो, इसको लत्ता मारो, इसको मुर्गा बनवा लो, ये बड़ा खुश होता है, आगे से हल्की हल्की स्माइल देता रहता है। शहबाज शरीफ चपड़ासी, यानी ये बड़ा सेट आदमी है, इसको हम जिसके साथ जो मर्जी है करें, ये बड़ा हंसता शंसता रहता है। क्योंकि मैंने अर्ज किया कि इनकी पहचान टोटल इक्तदार है। इक्तदार के अलावा इनकी क्या पहचान है, या 2 नंबर पैसे के अलावा इनकी क्या पहचान है? इनकी कोई पहचान नहीं है। तो जस्टिस तारिक मसूद साहब, आप जो है ना वो थोड़ा ख्याल करें, जो लोग इश्तिहारी नहीं भी है ना उन पे भी नजर करम डालें। उनके आपके फैसले को उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। आखिरी खबर यह है कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब का शुक्रिया अदा करना था वो इस बात पे कि उमैर न्याजी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी के अंडर ना हो, अदलिया के अंडर हो। हालांकि वो अदलिया पे एतमाद का इजहार था, लेकिन कादी फायद ईसा ने उमैर न्याजी को भी झाड़ पिलाई, उनकी डिग्री पे भी बात की और बाकिर नजफी पे भी जो है ना उन्होंने बातें की, और हाई कोर्ट को कोई भी काम करने से रोक दिया और उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के तहत होंगे। अब क्या हो रहा है, अब दिन के बाद वो जो बैठे हैं बाबू, वो हराम खोर, वो अपने जो है ना वो नौकरियों के जो है ना वफादार, वो अपनी हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले, वो टूट, वो टट्टू, ये ब्यूरोक्रेसी वाले सुबह के वक्त जो आते हैं, अव्वल तो वो कागजात दे नहीं रहे, यानी उठ जाते हैं, होते नहीं हैं, यानी पीटीआई के लिए, और अगर जिसको कागजात दे देते हैं तो दिन के वक्त उनको देख लेते हैं, रात को उनको एमपीओ जारी कर देते हैं। है ना लुत्फ वाली बात। देखिए कभी ऐसी बस्ती खुदा की, दिन के वक्त उन बंदों को देख लेते हैं, पहली बात है कागजात नहीं देते, उठ जाते हैं, ताला लगा देते हैं कि वो हैं ही नहीं, वो बाथरूम में गए हैं, वो कमोड पे सोए हुए हैं, यानी उनके अर्दली बताते हैं, वो वॉशरूम में गए और उनका वहां पे दिल लग गया है, वो अंदर ही हैं, खुद बदबूदार आदमी हैं, वो जगह उनको पसंद आती होगी, तो जिनको कागजात दे देते हैं उनको नोट कर लेते हैं कि जी ये इसको कागजात दिए हैं, फिर रात को उसके घर छापा, उसको हरासा करना, उसको गिरफ्तार करना, उसके कागजात छीनना। वो मेजर तायर साहब हैं अटक से, उनकी बीवी के साथ जो सलूक हुआ है, वो अपनी फैमिली के कागजात लेने गई तो उनके साथ यही हुआ। तो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब का शुक्रिया अदा करना था। इससे पहले वीलॉग में अर्ज किया कि अगर मुल्क के साथ कोई हादसा होता है, खुदा न खास्ता, अगर मुल्क को कोई नुकसान पहुंचता है, अगर कल को कोई अमन ओमान का मसला बनता है, अगर कल कोई सूबों के माबैन मसला बनता है, तो उसके 2 बंदे जो है ना जिम्मेदार होंगे। पहले नंबर पे वो मुंशी सिकंदर सुल्तान राजा, वो बाजवा का सिफारशी, और दूसरे नंबर पे जस्टिस कादी फायद ईसा जिसने ये सारा गंद डाला है। अगर वो ब्यूरोक्रेसी को रोक देते,
خود تو وہ چلے گئے ہیں چل کرنے، یعنی آگ لگے بستی میں، قاضی اپنی مستی میں، وہ ادھر اپنی میرا خیال ہے کوئی جائیدادیں، کوئی بنگلے شنگلے ان کو صاف کرا رہے ہیں یا رنگ کرا رہے ہیں، جن کی رسیدیں انہوں نے نہیں دی بہرحال۔ تو انہوں نے کہا جی بیوروکریسی کرائے، وہ عمیر نیازی پہ چڑھ دوڑے، انہوں نے ہائی کورٹ کو جو ہے نا وہ کوئی بھی حکم جاری کرنے سے روک دیا، انہوں نے درخواست سننے تک گوارا نہیں کی۔ ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کا، اس کو نہیں پتا کہ گزشتہ پی ڈی ایم کے کت خانے سے یہ بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، یہ ڈی سی کیا کر رہے ہیں، یہ کمشنر کیا کر رہے ہیں، یہ ڈی پی او کیا کر رہے ہیں۔ وہ اخبارات نہیں دیکھتا، وہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، وہ لوگوں سے نہیں سنتا، وہ الیکشن کمیشن کو نہیں کور کر رہا کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود قاضی فائز عیسی نے جو ہے نا وہ ان کو سنا دی، نیاز اللہ نیازی کو، عمیر نیازی کو، سب کو، کہ جی یہی کرائے گی، بیوروکریسی کرائے گی۔ کیوں بیوروکریسی کرائے گی؟ پھر وہی بات کہ فائز عیسی کے جو دوست ہیں، جو فائز عیسی کے ویل وشر ہیں، جن کے ساتھ فائز عیسی قومی اسمبلی میں آ کر بیٹھے، ہسٹری میں پہلی دفعہ کوئی جج نہیں آیا، یہ کھڑپینچی کر کے آئے اور قومی اسمبلی میں بیٹھے، جو شخص زرداری کے پہلو میں بیٹھے، جو شخص شہباز شریف کے پہلو میں بیٹھے، جو شخص اسحاق ڈار کے پہلو میں بیٹھے، تو دیگ اسی طرح ہی چکھی جاتی ہے نا، کوئی پوری دیگ تو نہیں کھائی جاتی۔ دیگ میں سے اتنے سارے چاول نکال کے چکھے جاتے ہیں، یا اتنا سارا سالن نکال کے چکھا جاتا ہے۔ فائز عیسی کو تو وہیں پہ چکھ لیا گیا تھا کہ یہ آئندہ کون سے گل کھلائیں گے۔ تو یہ سارا کچھ وہ قاضی فائز عیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جنہوں نے بیوروکریسی کو کھلا چھوڑ دیا، ان کے پٹے نکال دیے کہ آپ جس پہ بھونکیں، جس کو کاٹیں، جس سے کاغذات چھینیں، جس کو راتوں کو اٹھائیں، جس کی فیملی کو ہراساں کریں، جن کے بچوں کو ہراساں کریں۔ ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہیں، یہ چراگاہ ہے، اس بستی کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ اور عام لوگوں کا تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے، کیونکہ اسلام آباد جو ہے نا، اسلام آباد شداد کی جنت ہے، میرا خیال ہے ارم نام تھا، شداد کی جنت ہے، وہاں پہ شداد کا قانون چلتا ہے، وہاں پہ شداد کی حکمرانی چلتی ہے، وہاں پہ شداد کے لچھن ہیں۔ وہ آپ دیکھیں کوئٹہ والے اور بلوچستان والے مظاہرین کے ساتھ کیا ہوا، پریس کلب تک نہیں جانے دیا گیا، ریاست پوری ایکٹیو ہو گئی، ساری ریاست آ گئی۔ 9 مئی پہ کور کمانڈر پہ حملہ ہوتا رہا، چیزیں جلتی رہیں، اس وقت روکنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت جانے جائلی ادھر ان کو روک دیا گیا، اتنے زیادہ بندے تھے، ان کو پریس کلب میں نہیں جانے دیا گیا۔ تو یہ شداد کی جنت ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اگر آپ لوگ لائک نہیں کرتے کسی وجہ سے تو کمنٹ ضرور کریں، اور اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں تعاون کریں، مدد کریں، اور اس خاکسار کو جس کا نام محمود نیازی ہے سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔